گھڑی پر 10 بج رہے تھے۔ جیسے ہی 10 بجنے پر دیوار پر لگی گھڑی نے الارم بجایا تو مخصوص آواز پر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ خمار آلود سے اس نے اپنی آنکھوں کا دھندلا پن ختم کرتے ہوئے جیسے ہی گھڑی پر نظر دوڑائی تو ایک پل کو وہ چونکا تھا۔ آنکھیں میچ کر دوبارہ کھول کر یہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس نے کہیں غلط تو نہیں دیکھا، مگر سچ مچ گھڑی 10 ہی بجا رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھا، ساری نیند تو آنکھوں سے اڑن چھو ہو چکی تھی، البتہ دماغ میں ہلکی ہلکی درد کی ٹیسیں ابھی بھی اٹھ رہی تھیں۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتا درد کی شدتیں برداشت کرتا چلایا تھا، نور دین کہاں مر گئے ہو، ادھر آؤ۔ نور دین جو کمرے کے آس پاس اپنی انگلیاں مروڑتے ٹہل رہے تھے، انہیں تو شاید اسی وقت کا انتظار تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ وقفے سے آواز دے رہے تھے۔ اوپر سے صاحب جی نے منع کر رکھا تھا کہ خبردار دروازے پر نوک نہ کرنا، بالکل بھی پسند نہیں ہے، میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، اس لیے مجھے صرف آواز دیا کرو۔ نور دین نے جیسے ہی اپنے صاحب جی کی آواز سنی تو بھاگ کر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ غصے سے چلا کر کہنے لگے، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ جب میں نے کہا تھا کہ مجھے 10 بجے لازمی ایک میٹنگ میں جانا ہے، مجھے 8 بجے جگا دینا، لیکن کون ہوتا ہے اتنا غیر ذمہ دار؟ نور دین تو بڑبڑا سا چکا تھا۔ این اسی پل اس نے تکیہ اٹھا کر زور سے نور دین کی طرف اچھالا جسے نور دین پکڑ چکا تھا۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ صاحب جی، میں تو پچھلے 1 ڈیڑھ گھنٹے سے آپ کے دروازے کے باہر چکر لگا رہا ہوں، آپ کو آواز دے رہا ہوں، لیکن آپ ہی ہیں جواب ہی نہیں دے رہے۔ نور دین نے یہ بات بھی ڈرتے ڈرتے اپنی صفائی میں کی تھی۔ جیسے وہ بستر سے اٹھا تو ایک دم سے چکر سے آئے تھے۔ نور دین آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے وہ بیک گراؤنڈ کا سہارا لے گیا۔ کہنے لگا کہ پلیز میرے پاس مت آنا، وہیں کھڑے رہو۔ کل رات نیند کی دوا لے کر وہ ایسا سویا تھا کہ ابھی بھی آنکھوں سے یوں ہی خماری دکھائی دے رہی تھی۔ گہری سانس خارج کر کے اس نے نور دین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ کیا ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں تھیں تمہاری؟ کمرے میں آ کر مجھے آواز نہیں دے سکتے تھے؟ کہہ نہیں سکتے تھے کہ وقت ہو گیا اٹھنے کا؟ نور دین ایک مرتبہ پھر تکیہ بیڈ پر رکھتے ہوئے کہنے لگا کہ صاحب جی، آپ خود ہی تو کہتے ہو کہ آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کے کمرے میں داخل نہ ہو، آپ بتائیں میں کیا کرتا؟ نور دین بھی بے چارگی سے یہ بولا تو بغیر اس کی بات کا جواب دیے وہ باتھ روم میں گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر باہر آیا۔ نور دین نے جلدی سے ناشتہ لگوایا، لیکن وہ بغیر ناشتہ کیے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا باہر جا رہا تھا۔ آنکھیں ابھی بھی سرخ تھی، نیند آلود اور چہرے پر بیماری کے اثرات بھی موجود تھے۔ ڈرائیور کو ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھایا اور خود ڈرائیو کرنے لگے۔ ڈرائیور بار بار کہہ رہا تھا، سر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی آپ کو ڈرائیو مت کریں، میں آپ کو جلدی آفس پہنچا دوں گا، لیکن اس نے ڈرائیور کی بات کا جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا، بلکہ قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، اپنی اوقات میں رہو، مجھے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ دفع ہو جاؤ اب۔ ڈرائیور بھی سر جھکا کر چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ وہ زنزناتا ہوا گاڑی باہر لے گیا۔ جہاں سے بھی گزر رہا تھا، اتنی سپیڈ میں آتی کار کو دیکھ کر لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ زنزناتی گاڑی اپنے پیچھے بس غبار ہی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد رش ہونے کے باوجود وہ یوں ہی گاڑیوں کو کراس کرتا بڑی سپیڈ سے جا رہا تھا کہ تبھی یو ٹرن لیتے ہوئے سڑک کراس کرتے ہوئے ایک لڑکی دکھائی دی۔ اس نے ہارن تو بجایا، لیکن اپنے دھیان میں آتی وہ لڑکی جب تک پیچھے ہٹتی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس قدر زور سے بریک لگی کہ وہ لڑکی دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے گاڑی کے بونٹ سے تھوڑا سا ٹچ ہونے کے بعد زمین پر گر چکی تھی۔ ٹائروں کے گھسنے کی وجہ سے جلنے کی بو اور دھواں بھی اٹھنے لگا۔ غصے سے شہریار افندی اپنی گاڑی سے نکلا تھا۔ وہ لڑکی یوں ہی گاڑی کے پاس بیٹھی کانوں پر ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا گاڑی نے اس سے ٹکر مار دی ہے۔ وہ مسلسل شور مچا رہی تھی اور شہریار افندی کا دماغ تو مزید ہی گھوم چکا تھا۔ ایک تو اس کے کار کے سارے ٹائر ناکارہ ہو چکے تھے، اوپر سے اس کی ڈرامے بازی جس نے اتنی بڑی گولرانی چادر کر رکھی تھی، چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا، خود وہ دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ ہوا میں اڑتی اس چادر نے اسے ایسا اندھا کر دیا تھا کہ یہ گاڑی بھی اسے دکھائی نہ دی۔ بغیر کسی بات کا لحاظ کیے شہریار افندی نے غصے سے اسے بازو سے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا اور پھر انتہائی تلخ لہجے میں کہنے لگا کہ بند کرو یہ ڈرامے بازی، لڑکی مری نہیں ہو، تم جہنم ہو اصل نہیں ہو گئی،
وہ اتنا شور مچا رکھا ہے تم نے، زندہ صحیح سلامت اور اس وقت شہریار افندی کے سامنے کھڑی ہو۔ اگر ایک سیکنڈ کے اندر اندر بریک نہ لگاتا تو نہ تو اس وقت یہ رونا دھونا تم نے نہیں، تمہارے گھر والوں نے مچایا ہوتا۔ چپ ہو جاؤ۔ بے غیر محرم کا ہاتھ بازو پر محسوس کر کے وہ لڑکی گھبرائی تھی۔ اس نے سر سے اترتی چادر کو جلدی سے ٹھیک کیا اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتے ہوئے جیسے ہی سامنے بھی اس شخص کو دیکھا تو اس کا رعب اور غصے سے بھری شخصیت کو دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے، اپنے بازو کو بھی مسل رہی تھی۔ آس پاس لوگ بھی دور دور اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی اپنی زمین پر گری فائل اٹھا کر کہنے لگی، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا میرا دھیان اگر دوسری طرف تھا؟ آپ تو اندھے نہیں تھے، کیا نظر نہیں آ رہا تھا؟ پتہ نہیں کس نے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دے دیا ہے۔ میں آپ کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گی۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی کیسے کی آپ نے؟ شہریار افندی اپنا ماتھا مسلنے لگا، کہنے لگا، زندہ بچ گئی ہو نا، یہی غنیمت جانو۔ میں بہت لیٹ ہو رہا ہوں، تم جیسی فضول لڑکی کے ساتھ بحث کرنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر چلی آتی ہیں۔ اتنے بڑے پردے تو ایسے کر رکھیں جیسے ان سے زیادہ حسین کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ شہریار افندی کی بات اس لڑکی کے دل پر لگی تھی۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ کر کہنے لگی، کیوں آپ مسلمان نہیں ہیں؟ یا آپ کے گھر ماں بہن نہیں ہیں؟ آپ کے ہاں اگر عورت کو ڈیکوریشن پیس بنا کر گھر کے باہر مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کا رواج ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، اور صرف زبانی کلامی اور نامی نہیں بلکہ اپنے کردار سے بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ آپ کی طرح دولت کے نشے میں دھت مسلمانوں کا ٹیگ لگائے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ دونوں تو سیدھا ایک دوسرے کے عقیدے اور مذہب بڑھا چکے تھے۔ تبھی پیچھے کھڑا ایک شخص آگے بڑھا اور اس لڑکی کو کہنے لگا، بیٹا چھوڑو، آپ بری بات ہوتی ہے، آپ ایسے لوگوں کے منہ نہ لگو، اس طرح آپ کی اپنی عزت ہی خراب ہوگی۔ وہ بزرگ سا شخص تھا، اس لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے اسٹور پر لے گیا، وہاں پر بٹھا کر جوس وغیرہ پلایا۔ تب تک شہریار افندی اپنی گاڑی وہاں سے لے جا چکا تھا۔ آگے جا کر ورک شاپ پر کھڑی کرنے کے بعد ڈرائیور سے دوسری گاڑی منگوائی تھی۔ یہ سب کچھ کرتے اسے 11 بج چکے تھے۔ وہ جو سوچ رہا تھا وہ خود اس میٹنگ میں شامل ہو کر اپنی نگرانی میں پریزنٹیشن دیکھے گا۔ سب کچھ اس کے آنے سے پہلے اس کے والد افندی کریم ہینڈل کر چکے تھے۔ وہ غصے سے تپا ہوا جس پل آفس میں داخل ہوا تو سبھی اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو کر اسے سلام کر رہے تھے، لیکن مجال ہے جو اس نے آج سر کی جنبش دی تھی، کسی کے سلام کا جواب دیا۔ غصے کے مارے سیدھا اپنے باپ کے کیبن میں داخل ہوا اور اپنا موبائل زور سے سامنے ٹیبل پر پڑ رہا تھا۔ اس وقت وہاں پر افندی کریم مینیجر کے ساتھ موجود ایک فائل کھولے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ اس کے اس عمل پر افندی کریم بھی ہڑبڑا اٹھے، مینیجر سے وہاں سے جانے کا کہا اور پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر سوالی نظر سے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا میرے بیٹے نے اپنے باپ کو سلام کرنے کا نیا طریقہ اپنا لیا ہے؟ میز پر موبائل پٹک کر کون سی تکریم دے رہے ہو تم مجھے؟ شہریار افندی اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ افندی کریم کے سوال پر وہ غصے سے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا، کہنے لگا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ اس لڑکی نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنے بیٹے کے منہ سے ایک لڑکی کا نام سن کر افندی کریم کہنے لگا، کیا تم اور لڑکی؟ مجھے بھی بتاؤ کون ہے وہ لڑکی جس نے میرے بیٹے کا دماغ خراب کر دیا ہے؟ افندی کریم اپنے بیٹے کے مزاج سے بے حد مختلف تھے۔ بے ساختہ چہرے پر مسکراہٹ سجائی تو شہریار افندی مزید چڑھ گیا، کہنے لگا، بابا پلیز۔ اس لڑکی نے اتنی بڑی چادر لپیٹ رکھی تھی، اس نے تو نہ اس سے چادر سنبھالی جا رہی تھی نہ ہی اپنے قدم آ گئی میری گاڑی کے آگے۔ میں نے بریک تو لگا دی لیکن اس نے میرے سامنے زبان چلائی ہے۔ بابا اگر وہاں پر اور لوگ نہ ہوتے اور مجھے اپنے نام کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کرتا کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھتی۔ افندی کریم اپنے بیٹے کا غصہ بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن پھر ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگے کہ بیٹا، حد سے زائد غصہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، تمہیں بھی گاڑی دیکھ کر چلانی چاہیے تھی، لیکن چلو اب تم بھی محفوظ ہو اور وہ بھی، تو غصے کو تھوک دو۔ دیکھو آج عفان گروپ آف کمپنی کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ صرف پروجیکٹ کے بارے میں بتانے لگے تھے۔ تھوڑا بہت وہ نارمل ہو کر
اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر پھر تمام در معاملات دیکھنے بھی لگا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد دوبارہ سامنے رکھے لینڈ لائن پر مینیجر کی کال آئی تھی۔ کال افندی کریم نے اٹھائی تھی۔ مینیجر بتانے لگا کہ سر وہ لڑکی آ چکی ہے جسے آپ نے شہریار سر کی پی ایس کے طور پر رکھا ہے۔ یہ سن کر افندی کریم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھا گئی۔ شہریار افندی نے تو اس وقت اپنے باپ کی مسکراہٹ کو کسی کھاتے میں نہ لیا، لیکن کچھ دیر بعد جب مینیجر کے ساتھ ایک لڑکی کیبن میں داخل ہوئی تو جہاں افندی کریم کے چہرے پر ایک پروفیشنل مسکراہٹ چھائی تھی، وہیں شہریار افندی کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، کیونکہ چادر میں لپٹی چہرے پر ماسک لگائے یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ دیر پہلے راستے میں اس سے ٹکرا چکے تھے۔ اندر آتے اس نے سب سے پہلے افندی کریم کو السلام علیکم سر کہا تھا۔ دائیں جانب کانچ کی کھڑکی کے اس پار دوسرے پورے شہر کے نظارے کردہ شہریار کھڑا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کو پہچان چکا تھا، لیکن ابھی تک اس لڑکی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے اس نے دایاں جانب کھڑے شخص کو دیکھا تو ایک پل کو وہ بھی اچھل چکے تھے۔ دونوں کے چہرے کے تاثرات ہی بدل چکے تھے۔ شہریار افندی اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، جبکہ وہیں سے لڑکی یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی یہ کہیں اس کمپنی کا باس تو نہیں، وہ تو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ اچھی خاصی بدتمیزی کر چکے ہیں۔ اور افندی کریم نے مسکرا کر کہا کہ آئیے بیٹھیے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ابھی ہمارے برخوردار سپوتر کی طرح اپنے بتائے ہوئے وقت سے کافی لیٹ آئی ہیں۔ آئلہ نے لرزتی ہوئی پلکوں سے افندی کریم کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، الفاظ گویا بھول چکی تھی کہ کیا ادا کرے۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں سر، وہ ایکچولی راستے میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی۔ تبھی اس کی فائل کو دیکھتے ہوئے افندی کریم کہنے لگے، بیٹا تم کہہ رہے تھے نا کہ تم ایک پرسنل سیکرٹری چاہیے جو کہ تمام تر معاملات تمہارے ساتھ دیکھ سکے۔ میں نے مس آئلہ کو تمہارے لیے ہائر کیا ہے۔ آج کے بعد یہ تمہارے ساتھ رہیں گی، بہت ہی ٹیلنٹڈ اور اچھی لڑکی ہیں۔ شہریار افندی جو اب تک اپنے لب اور مٹھیاں وینچے خاموش کھڑا تھا، یہ سن کر تو اسے برداشت ہی نہ ہوا۔ غصے سے کہنے لگا، اٹھو اٹھو یہاں سے، ابھی کے ابھی نکلو میرے آفس سے۔ وہ چٹکی بجا کر جس بدتمیزانہ انداز میں آئلہ سے بولا، آئلہ تو گھبرا کر افندی کریم کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ کہنے لگا، ڈیڈ جانتے نہیں ہو یہ آپ وہی لڑکی ہے کچھ دیر پہلے جو میرے ساتھ اس قدر بدتمیزی کر کے آئی، اور آپ اسی کو میری پی ایس بنا رہے ہو؟ نو نیور، کبھی بھی نہیں، میں تو اسے اپنے سامنے 2 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ افندی کریم نے اپنے بیٹے کو ایک لڑکی کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا تو غصے سے اس کی جانب دیکھ کر بولے کہ بیٹا یہ کیا طریقہ ہے، کیا پروفیشنلٹی بھول چکے ہو؟ یہ لڑکی میں ہائر کر چکا ہوں، ابھی کے ابھی سوری کرو مس آئلہ سے، آفس کے باہر کی بات تھی، لیکن میں تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم ہمارے آفس کے ایک امپلائی کے ساتھ یا پھر آفس کا کوئی امپلائی سینئر کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ ایک پل کو شہریار افندی تھوڑا شرمندہ ہوا تھا۔ غصے میں وہ کافی آگے نکل گیا کہ اپنے ہی بنایا اصول توڑ گیا۔ بڑی مشکل سے ثبت کرتے ہوئے اپنے باپ کی خاطر اس نے لب بھیجتے ہوئے سوری کیے تھے۔ کہنے لگا، ہاں میری غلطی ہے، میرا ہی قصور ہے جو اب محترمہ کے سامنے میں اپنی گاڑی لے کر آ گیا۔ اس کے بعد مس آئلہ تھوڑی گھبرائی تھی، مگر افندی کریم انتہائی شفقت سے اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگے، مس آئلہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا دماغ کا گرم ہے لیکن آپ کے ساتھ اچھے سے چلے گا، بس آپ جو بھی بات ہو مجھ سے ڈسکس ضرور کرنا۔ مس آئلہ خود بھی حیران تھی کہ آخر افندی کریم اس جیسے ایک عام سی مڈل کلاس لڑکی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے تھے۔ گزشتہ ایک ہفتے پہلے وہ نوکری کے لیے ماری ماری پھرتی ان کے گھر تک پہنچی تھی، کتنے ہی کمپنیز میں انٹرویو دے رہے تھے، اور یہ تو اس ملک کی ٹاپ کلاس کمپنی تھی جہاں پر اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ ہائر کر لی جائے گی۔ لیکن اس کے ہوش تو اس وقت اڑے جب افندی کریم اس سے پہلی مرتبہ ملنے پر ہی بغیر اس کی سی وی دیکھے اور انٹرویو لیے اسے اپنی کمپنی میں جاب کے لیے رکھ لیا تھا۔ یہ بات آئلہ کے لیے تھوڑی حیران کن تھی، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی کہ شاید افندی کریم اس سے اپنے آفس میں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ لیکن در حقیقت بات تو کچھ اور ہی تھی۔ افندی گروپ آف کمپنی میں آنے کے بعد 3 دن تک تمام تر معاملات ایک فیمیل امپلائی نے عالیہ کو سمجھا دیا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی کام کرنے والے امپلائی سبھی ماڈرن تھے، کسی کے سر پر بھی دوپٹہ نہیں تھا، بال کھولے، فل میک اپ، مغربی لباس،
ज़ेब तन किए आते थे। लेकिन बाहर एक आयला ही थी जो यहाँ पर आने के बाद ना सिर्फ दुपट्टा सर पर रखती बल्कि चेहरे पर नकाब की जगह मास्क लगा कर रखा करती थी। शहरयार अफंदी उसे देखकर अजीब सी चिढ़ खाता था। अपने बाप से भी कहने लगा कि डैडी ये लड़की देखिए आपने किस कदर मिडिल क्लास लगती है, इसके पास तो इस तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना ही उससे कोई काम होगा, देखने में भी बहन जी टाइप लगती है और आपने इसे हमारी कंपनी में रखा है। यकीन मानिए ये लड़की हमारी कंपनी का नाम डुबो देगी। आप क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन अफंदी करीम उससे ये कहकर चुप करवा दिया करते थे, मैंने आज तक कोई गलत फैसला नहीं लिया, अभी जो करूँगा वो ठीक ही करूँगा। फिर लड़की तुम्हारी पीएस और तुम आगे के मामलात उसी के साथ ही कर चलोगे ना। जो भी था, शहरयार अफंदी भी अपने बाप का बहुत ज़्यादा एहतराम किया करता था, इसलिए चुपचाप मान गया। पहली मर्तबा जब एक प्रोजेक्ट पर मिस आयला और शहरयार अफंदी ने साथ काम करना था तो शहरयार अफंदी उसके साथ काफ़ी सख्त लहजे में बात करता रहा। आयला अपनी नौकरी के चक्कर में उसके साथ उसकी हर एक डांट सुनती रही, क्योंकि उसे अपनी नौकरी छुड़वाना नहीं थी और शहरयार अफंदी उसे साफ साफ लफ्ज़ों में कह चुका था कि अगर तुम्हारी एक भी गलती मेरी नज़र में आई तो समझो तुम्हारी ये नौकरी गई। बाबा तुम पर रहम कर सकते लेकिन मैं नहीं। तुमने जो मेरी बेइज्जती की थी ना, वो मुझे अच्छे से याद है। पता नहीं कहाँ से उठकर मेरी कंपनी में चले आई हो। उसकी ये बातें सुनने के बावजूद आयला कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन जब उसने देखा कि अफंदी करीम का पूरा सपोर्ट उसे हासिल है तो धीरे धीरे उसने शहरयार अफंदी को पलट कर जवाब देने भी शुरू कर दिए थे। जबकि वही दूसरी जानब शहरयार अफंदी इन चक्करों में था कि बस किसी तरह कोई ऐसी गलती आयला से हो जाए और वो उसे नौकरी से निकाल बाहर करे। न जाने क्यों वो लड़की उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसके सामने अगर सोने की भी होकर आ जाती तो शायद तब भी उसे कोई ना कोई गलती निकाल कर बुरा ही समझता। अभी भी आयला बेटी एक प्रपोज़ल तैयार कर रही थी और प्रपोज़ल तैयार करने का ऑर्डर उससे शहरयार अफंदी ने दिया था। वक्त भी सिर्फ 24 घंटे का दिया था। वो 8 घंटे ऑफिस में पहले उस पर ध्यान देती रही और फिर घर जाने के बाद भी वो सारी रात उसी को रद्दोबदल करती रही। सिर्फ 2 घंटे वो सोई थी। सुबह जैसे ही 7 बजे अलार्म बजा तो वो घबरा कर उठ बैठी। एक नज़र इस प्रपोज़ल को देखा, सर में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी। ऊपर से बड़बड़ा कर कहने लगी, पता नहीं ये शहरयार सर चाहते क्या हैं। उनके बाबा जिस कदर नरम मिजाज हैं ये उतने ही अकड़ू हैं। पता नहीं किस बात की अकड़ है इनको, समझते क्या है, मुझे जानबूझकर इतना मुश्किल काम मेरे पल्ले डाल दिया। काश अफंदी सर एक मरतबा ऑफिस में आ जाते, उनके सामने अगर मैं थोड़ी बहुत शहरयार सर की शिकायत लगा देती तो कम से कम ऐसे खजलपन से तो बच सकती थी। उसे यूं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता देखकर पास ही बिस्तर पर सोई हुई उसकी माँ उठी थी। कहने लगी, क्या हुआ है बेटा, ये किससे बातें कर रही हो? उसने अपने ऑफिस की बातें घर में किसी को भी बताई तो नहीं थी, मगर घर में था ही कौन, एक माँ थी, बाप का तो 5 माह पहले इंतकाल हो गया था। और फिर छोटे बहन भाई थे। वो गहरी सांस खारिज करके अपनी माँ के पास आई और अफंदी करीम के बारे में तारीफ़ों के पुल बांधने लगी। बताने लगी वो कितने अच्छे हैं, मगर जितने वो अच्छे हैं ना, उनका बेटा उतना ही अकड़ू और अजीब से मजाज का है। पता नहीं खुद को क्या समझता है, उसे तो मेरे पर्दा करने से भी मसला है। कहता तुम कौन सा हूर परी हो जो खुद को छुपा के रखती हो। अब भला बताओ, हूर परी ना हो लेकिन इस्लाम में तो पर्दा करने का हुक्म दिया गया है ना, मैं क्यों ना पर्दा करूं? वो तो अपने बाप से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। ये बात सुनकर उसकी माँ उसकी गाल को सहला कर कहने लगी कि बेटा आजकल का लड़का है, शहरी बाबू है, और वैसे भी जिनके पास पैसा आ जाए ना वो कहाँ इन बातों का एहतराम करते हैं। बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारे अफंदी सर को तुम्हारी कोई बात बुरी ना लगे। मैंने बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारे मुँह से उनकी, लगता है उनकी अपनी कोई बेटी नहीं होगी, तभी वो तुम्हें इतना प्यार देते हैं। लेकिन ये बात भी आयला को कुछ हजम नहीं हुई थी। कहने लगी कि अम्मा, मेरे अलावा ऑफिस में और भी तो लड़कियां हैं, उनके साथ उनका रवैया काफ़ी सख्त हुआ करता है। पिछले रोज़ तो एक एम्प्लॉय ने फाइल लाने में ज़रा सी देरी कर दी तो उसे सुनाकर काम से निकाल दिया, और वो कुछ थी भी बड़े अजीब मजाज की, हर वक्त मेरे कपड़ों पर ताना कुशी करती रहती थी। ये तो शुक्र हो सर अफंदी का उसे ऑफिस से ही निकाल दिया, लेकिन ये शहरयार सर को तो बस ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं। यूँ आयला अपनी माँ से उनकी शिकायतें करती रही और फिर तैयार होने लगी। जैसे तैसे बस में धक्के खाते हुए वो ऑफिस तक पहुंची थी। ऑफिस में पहुंचने के बाद अभी वो कैबिन में बैग रखे
فائل دیکھنے والی تھی کہ جس پل اس کے پاس موجود لینڈ لائن پر کال آئی۔ ایک گرجدار آواز گونجی تھی۔ مس آئلہ پرپوزل لے کر فوراً میرے کیبن میں آئی۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ آج ابھی تک افندی کریم آفس میں نہیں آئے تھے۔ ہڑبڑاتی ہوئی آئلہ نے اس پرپوزل کو دکھایا تو وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ پہلے افندی کریم کو دکھائے گی، انہیں پسند آ گیا تو وہ ڈن کر دیں گے، اگر نہ بھی آیا تو وہ اسے تھوڑی بہت گائیڈ کر دیں گے اور وہ ساری تبدیلیاں کرنے کے بعد شہریار کے پاس جائے گی۔ مگر وہ تو ابھی تک آفس میں ہے ہی نہیں تھے۔ مزید دیر کرنا پھر اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ فائل لے کر اس کے سامنے گئی تھی، تھوڑی گھبرا سی بھی رہی تھی۔ جیسے شہریار افندی نے فائل میں موجود پرپوزل کو دیکھنا شروع کیا تو اگلے پل غصے سے سرخ لال ہو گیا۔ فائل پوری قوت سے میز پر پٹکی تھی، سارے پیپرز باہر کو گرے تھے۔ آئلہ تو کانپ بھی چکی تھی۔ غصے کے ماروں وہ چلا کر کہنے لگا، یہ کیا پرپوزل تیار کیا ہے آپ نے؟ مس آئلہ یہ کیا بچگانہ حرکت ہے؟ کون کرتا ہے ایسے؟ آپ اس وقت ایک ٹاپ کلاس بزنس مین کے سامنے کھڑی ہیں اور ان کی کمپنی کے لیے آپ نے یہ پرپوزل تیار کیا ہے۔ پتہ نہیں ڈیڈ نے آپ میں کیا دیکھ کر یہاں پر رکھا ہے، لیکن کم از کم میں تو اب آپ کو یہاں پر برداشت نہیں کرنے والا۔ اگر یہ پرپوزل ہم اپنی کلائنٹس کو دکھا دیتے تو جانتے ہیں کیا ہوتا؟ وہ تو ہمیں کھڑے کھڑے تماشے بنا کر رکھ دیتے تھے، ہماری کمپنی کا نام ڈوب جاتا، ہماری ریٹنگ 10 اور 10 سے 3% بھی نہ رہتی۔ لیکن آپ کو اس سے کیا؟ آپ کو تو میرے بابا دھڑا دھڑ پیسے دیے جا رہے ہیں اور آپ انہیں لوٹے جا رہی ہیں، لیکن اب یہ مزید نہیں چلے گا۔ چلی جائیے یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جائیے، میں آپ کو اس آفس میں نہ دیکھوں۔ اپنی کوٹ کے بٹن کھولتا ہوا شہریار غصے سے بولا تو آئلہ کانپ اٹھی تھی۔ آج تو افندی کریم بھی آفس میں موجود نہیں تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں سر پلیز ایسا مت کیجیے، آپ مجھے نہیں نکال سکتے۔ افندی کریم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اس نوکری سے نہیں نکالیں گے، بلکہ میں اپنی مرضی سے یہاں پر جیسے چاہے کام کر سکتی ہوں۔ آئلہ نے جب یہ بات کی تو اگلے پل شہریار افندی کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا تم یہاں کی مہارانی ہو نہ، یہ کمپنی سارا سسٹم تمہارا ہی تو ہے، تم جیسے مرضی یہاں پر کام کرو اور ہم یہاں پر تمہارے ماتحت غلام ہیں۔ آئلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ منتیں کرنے پر اتر آئی تھی کہ سر میں دوبارہ سے بنانے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے تو یہ اپنی طرف سے بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا، لیکن آئلہ کو شہریار افندی نیچے گرا چکا تھا کہ اٹھائیں کچرا، اٹھ جائیے یہاں سے۔ لیکن تب تک افندی کریم اپنے دھیان میں چلتے ہوئے شہریار کے کیبن میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی سامنے آئلہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور شہریار افندی کو اتنا غصے میں دیکھا تو کہنے لگا کیا بات ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ شہریار افندی کو تو ایک اور موقع مل چکا تھا۔ غصے سے کہنے لگا دیکھیے ڈیڈ، آپ نے یہ جو لڑکی رکھی ہوئی نا، اس نے کیا کیا ہے؟ یہ کام اس سے ٹھیک سے نہیں ہوتا، جو میری کمپنی کو ڈبو کر رکھ دے گی۔ میں کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر افندی کریم نے صرف اپنے بیٹے کو دیکھا جو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اس آفس میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ یہاں رہنے لائق نہیں۔ مس آئلہ ایک جانب کو کھڑی رو رہی تھی۔ جب افندی کریم آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ٹھیک کہا تم نے بیٹا، یہ لڑکی یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آئلہ کے تو دل میں درد کی ٹیس سے اٹھی تھی، کلیجہ منہ کو آتا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ وہیں دوسری جانب شہریار افندی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ دل تو جیسے خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ افندی کریم بولے وہ سن کر دونوں کے ہی 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ افندی کریم کہنے لگے ہاں، اس لڑکی کو یہاں نہیں بلکہ میرے گھر میں ہونا چاہیے، میری بہو کے روپ میں، اسی شہریار افندی بن کر۔ جتنے آرام سے افندی کریم یہ بات کر چکے تھے، شہریار افندی کا تو وجود ہی کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ آئلہ کے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا سر نے سچ میں کہا ہے۔ تبھی افندی کریم دوسری جانب پلٹے اور مس آئلہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ مس آئلہ، آج سے آپ میری بہو ہیں، میں آپ کو اپنی بہو کے روپ میں اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے گھر کو اور میرے بیٹے کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سنبھال پائے گا۔ مجھے تم جیسی لڑکی بطور بہو، بطور ایک بیٹی چاہیے تھی۔ یہ سن کر تو آئلہ سر جھکا کے کہنے لگی کہ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ گھبرا رہی تھی، اپنے چہرے پر آئے پسینے کی بوندیں صاف کر رہی تھی، لیکن جواب میں سر افندی نے اسے یہی کہا تھا کہ بیٹا آپ گھر جاؤ،
شام تک ہم آپ کے گھر چکر لگائیں گے۔ آئلہ کو ڈرائیور کے ساتھ باعزت طریقے سے گھر بھجوا دیا گیا، جبکہ شہریار افندی کے تو ہوش اڑ رہے تھے۔ ابھی تک تو سکتے کی کیفیت میں تھا، کہنے لگا ڈیڈی یہ کیا بات کی آپ، یہ جھوٹ ہے، آپ ایک عام سی امپلائی، ایک مڈل کلاس امپلائی جسے پریس کرنے کا سینس نہیں ہے، جو کہ میرے ساتھ میل نہیں کھاتے، آپ اس کے ساتھ میرا ریلیشن بڑھانا چاہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ تو سکتے کی کیفیت میں آ چکا تھا، کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور دونوں ہاتھ اپنے بالوں میں جگہ لیے۔ افندی کریم چلتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں نا وہی ٹھیک ہے، تمہاری شادی اگر ہوگی تو صرف اور صرف آئلہ کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ سارے بہانے بازی کرنا چھوڑو، میں اسے اپنی بہو کے روپ میں قبول کر چکا ہوں، بہتر ہے کہ تم بھی کر لو، وہ ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ یہ سن کر صدمے کی کیفیت میں شہریار نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، کہنے لگا آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ڈیڈ، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، میں آپ کی ہر بات آج تک مانتا آیا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا گھر آ چکے تھے۔ پہلے تو افندی کریم نرم لہجے میں بیٹے کو سمجھاتا رہا، لیکن جب پہلی مرتبہ افندی کریم اپنے بیٹے سے سخت لہجے میں بولے تو وہ خاموش ہو چکا تھا۔ اپنے باپ سے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا اب سارا غصہ آئلہ کی جانب تھا۔ نور الدین کو جب افندی کریم نے حکم دیا تو گھبراتا ہوا نیا سوٹ بیڈ پر رکھ چکا تھا، کہنے لگا صاحب جی یہ بڑے صاحب نے بھجوایا ہے، آپ نے منگنی کرنے جانا ہے تو یہی کپڑے پہن کر جائیں گے۔ شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نور الدین تو وہاں سے باہر بھاگ آیا، لیکن انتہائی غصے اور حقارت سے شہریار کہنے لگا کہ آئلہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہونے جا رہی ہے اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تم کبھی بھی میری آئیڈیل لڑکی نہیں ہو، تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم موت مانگو گی۔ کچھ دیر بعد دونوں باپ بیٹا آئلہ کے گھر پہنچ چکے تھے۔ آئلہ نے اپنی ماں سے بھی کہہ دیا تھا کہ سر ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ ماں پوچھتی رہی ارے وہ کیوں، لیکن وہ مارے شرم کے کچھ بتا ہی نہ پائی۔ 2 کمروں کا گھر تھا، ایک کمرہ ایسا تھا جسے مہمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا۔ فوراً سے پورے گھر کی صفائی کر دی گئی اور آئلہ کی ماں بازار سے جا کر لوازمات بھی لے آئی۔ کچھ دیر بعد جب افندی کریم اور شہریار افندی اس گھر میں داخل ہوئے تو افندی کریم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن شہریار افندی اسے پاس بڑی ہی الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کو بڑی عزت و احترام سے آئلہ کی ماں نے کمرے میں بٹھایا تھا۔ وہاں پر بیٹھتی افندی کریم نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنی بات شروع کی تھی، کہنے لگے کہ دراصل میں آئلہ کا رشتہ خود آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو بنے۔ تو اس بات پر آئلہ کی ماں تو متذبذب سی ہوئی تھی، وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی، سامنے بیٹھا شہریار تو انہیں بڑا ہی پیارا لڑکا لگا تھا۔ آئلہ اور اس کی جوڑی خوب جمتی، لیکن اتنے بڑے گھر سے رشتہ ان کی بیٹی کے لیے آ سکتا تھا اس بارے میں تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ اتنے بڑے لوگ ہیں اور ہم مڈل کلاس، میری آئلہ کے لیے تو بابا اس دنیا میں نہیں ہیں، بڑے مشکل سے زندگی گزارے تھے، ہم لوگ ہمیں باتیں سنایا کرتے تھے اور یہ تو بس آپ کا احسان ہے ہم پر کہ آپ نے میری بیٹی کو اپنے پاس نوکری دے دی، لیکن اگر میری بیٹی آپ کے گھر کی بہو بن جائے تو یہ نہ ہو کہ کل کو اسے غریبی کے کمترے کے تانے نہ ملتے رہیں۔ یہ بات ڈرتے ڈرتے آئلہ کی ماں نے کی تھی، لیکن افندی کریم فوراً کہنے لگے کہ نہیں میری بہن، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے آپ کو اپنی بہن مانا ہے، اب بے فکر رہیے، میں آپ کی بیٹی کو بالکل اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ آئلہ کی ماں نے ایک نظر افندی کریم کے بیٹے کو دیکھا اور پھر اٹھ کر آئلہ کی طرف آئی، اس سے کہنے لگی بیٹا اتنا اچھا رشتہ ہے، افندی کریم بار بار منتیں کر رہے ہیں، کیوں کیا کہتی ہیں؟ آئلہ گھبراتے ہوئے افندی کریم کی خاطر وہ رشتے کے لیے ہاں کر گئی تھی، کیونکہ افندی کریم نے سچ مچ اس کے ساتھ انتہائی شفقت بھرا لہجہ رکھا تھا۔ جس پر آئلہ کی ماں نے آ کر کہا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے تو شہریار افندی کی تو بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر پایا تھا، دل ہی دل میں کہنے لگا ہاں دولت کی بھوکی لڑکی، ہاں تو کرنا ہی تھا، بیٹھے بٹھائے ہمارے محلوں کا گھر کی ایک لوتی بہو جو بننے والی تھی، لیکن جو کچھ بھی ہو جائے وہ صرف اور صرف میرے باپ کی بہو ہوگی، میں اسے کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دینے والا۔ کچھ دیر بعد گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ افندی کریم صاحب الفاظ میں کہہ چکے تھے کہ شادی سادگی سے ہی ہوگی، وہ سارا خرچہ خود اٹھائیں گے۔ نکاح سے 1 روز پہلے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے شہریار افندی
اپنے باپ کے پاس گیا تھا۔ کہنے لگا کہ بابا ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیں، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میں کبھی بھی اس لڑکی کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ آپ اس رشتے سے انکار کرتے ہیں، اس کی شادی تو کسی کے ساتھ بھی ہو جائے گی۔ لیکن جواب میں افندی کریم نے گہری سانس خارج کی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، آنسو جھلملانے لگے۔ پھر کہنے لگے آئلہ کو مجھ پر بہت زیادہ احسانات ہیں، جب سے مجھے اس کے احسانات کا پتہ چلا ہے نا، کم از کم میں اس لڑکی کو اس کے حقوق سے محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ نہ صرف اسے بلکہ اس کی ماں، اس کے بہن بھائیوں کو، سب کو میں یہاں اپنے برابر لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان سب پر اس کا بھی حق ہے۔ شہریار تو کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ وہ لڑکی جو ہمارے پاس نوکری لینے کے لیے آئی تھی، اس نے یہاں پر کون سے کارنامے کر دیے؟ جواب میں افندی کریم خاموش ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تمہارے لیے فی الحال یہی بہتر ہے کہ تم آئلہ کو اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم کرو، یہی تمہارے باپ کی آخری خواہش ہے۔ شہریار افندی ایک الگ ہی تجسس میں مبتلا ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے نکاح سے ایک روز پہلے رات کو آئلہ کو کال کی تھی، اور کال پر انتہائی سنجیدگی میں کہا تھا کہ آئلہ بہتر ہے تم خود ہی نکاح سے انکار کر دو، کیونکہ میرے ساتھ تم اپنی زندگی برباد کر لو گی۔ میں تمہیں کبھی بھی وہ خوشیاں دے ہی نہیں سکتا، اور میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو۔ لیکن اگر تم نے زبردستی میری زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کی تو پھر تم اپنی زندگی کی ذمہ دار خود ہوگے۔ یہ سن کر آئلہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میں سر افندی کریم کے کہنے پر آپ سے نکاح کر رہی ہوں، ورنہ آپ جیسے شخص کے ساتھ کوئی بھی شریف لڑکی شادی کر ہی نہیں سکتی۔ آپ کو تو وہ آدھ ننگی گھومتی پھرتی لڑکیاں پسند ہوتی ہیں، بال کھول کر اپنے حسن کے جلوے ہر ایک کو دکھانے والی۔ میں تو ویسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ بہرحال یہ سر افندی کی عزت کرتے ہوئے میں آپ کا رشتہ قبول کر گئی ہوں۔ دونوں کے بیچ کافی دیر تکرار ہوتی رہی، مگر بے مقصدی کالز بند ہو چکی تھی۔ اگلی صبح دونوں کا نکاح تھا۔ افندی کریم اور آئلہ کی ماں دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ افندی کریم کے ذہن میں کئی سالوں پہلے کا ایک منظر سا دھندلا گیا۔ آئلہ میں انہیں بالکل اپنی بیٹی دکھائی دے رہی تھی۔ نکاح کے بعد آئلہ کو اپنے گھر لے آئے۔ آئلہ کو اس گھر کی ملازمہ کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں لے جا کر اسے شہریار کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ اصل گھبراہٹ کا وقت اور شروع ہوا تھا۔ پہلے تو وہ اپنے گھر تھی، اس لیے شہریار سے جس قدر چاہے الجھ سکتی تھی، لیکن اب تو وہ یہاں پر آ گئی تھی۔ اس بند کمرے میں شہریار اور وہ اکیلے تھے۔ نہ جانے شہریار یہاں پر آنے کے بعد اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا۔ وہ تھوڑی گھبرا بھی رہی تھی۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا تو کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ آئلہ کو دلہن بنے دیکھ کر ایک پل کو اس کی نظر اس کے چہرے پر ہی ٹک کر رہ گئی تھی، کیونکہ دلہن بن کر وہ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن اگلے پل اس نے اپنا سر جھٹکا اور پھر کہنے لگا کہ یہ اپنا بکھیڑا اٹھاؤ یہاں سے، یہ میرا بیٹ ہے، یہ پھول، یہ پتیاں، یہ کچا مجھے یہاں پر نہیں چاہیے۔ 5 منٹ کے اندر اندر مجھے اپنا کمرہ صاف چاہیے، سمجھے؟ وہ چلا کر بولا تھا۔ آئلہ گھبرائی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس نے اٹھ کر اس بیڈ کو دیکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے وہ پھولوں کو اور تمام تر ڈیکوریشن کی گئی کینڈلز وغیرہ کو ہٹانے لگی۔ شہریار افندی یہی تو چاہتا تھا۔ اسے دلہن بنے دیکھ کر اس کے قریب آیا، وہ اپنے قدم پیچھے کو اٹھاتی دیوار سے جا لگی تھی، جب شہریار افندی اس کے بے حد قریب آ کر اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ گیا۔ کہنے لگا مجھے اپنا شوہر سمجھنے کی کوشش مت کرنا، مجھے جیسے ہی موقع ملا میں تمہیں طلاق دینے میں دیری نہیں لگاؤں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اپنے حسن کے جادو سے میرے دل میں جگہ بنا پاؤ گی۔ جب تک بابا کے دل میں تم ہو تب تک اس گھر میں بھی ہو۔ اس روز میں تمہیں بابا کے دل سے اتارنے میں کامیاب ہو گیا، تم بالکل بے گھر ہو جاؤ گی اور واپس اس کھنڈر نما گھر میں دفع ہو جاؤ گی۔ اتنا کہہ کر وہ اسے جھٹک چکا تھا اور آئلہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ بھلے اسے شہریار پسند نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، کیونکہ شہریار جیسے لوگوں کے لیے طلاق دینا ایک عام سی بات ہے، لیکن وہ جس معاشرے سے تعلق رکھتی تھی وہاں پر طلاق لے کر آنے والی لڑکیوں کی زندگی جس قدر اجیرن بنائی جاتی ہے یہ وہ جانتی تھی۔ وہ ساری رات صوفے پر بیٹھے ہوئے گزار چکی تھی اور بیٹھے بیٹھے سو گئی، جبکہ اپنے بیڈ پر شہریار خود سویا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں لے کر نیچے آئی تو افندی کریم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اسے دعائیں دینے لگے، پھر اپنے بیٹے کو بھی الگ لے جا کر سمجھایا تھا کہ دیکھو بیٹا، میں یہاں پر آئلہ کو اپنی بیٹی بنا کر لایا ہوں،
اس لیے تم اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو مت آنے دینا، میں آئلہ کو دکھ ہی نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ پھر افندی کریم کی آنکھوں میں آنسو سے جھلملائے تو اس مرتبہ شہریار بھی تھوڑا حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا بابا آخر مسئلہ کیا ہے؟ کبھی آپ کہتے اس لڑکی نے آپ پر احسان کیا ہے اور ان احسانوں کے نیچے دب کر آپ نے میری شادی اس سے کروا دی، جبکہ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں یاد تھا، یہ میرے ساتھ کسی طرح بھی سوٹ نہیں کرتی، میں بھلا اسے اپنے ساتھ اپنے سوشل سرکلز میں پارٹیز پر کیسے لے کر جاؤں گا؟ یہ بالکل بہن جی ٹائپ لگتی ہیں۔ لیکن جب عام افندی کریم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر سادہ سے لہجے میں کہا کہ کبھی تم بھی تو ایسے ہی تھے، تم بھی تو یوں ہی ہوا کرتے تھے، کیا بھول گئے ہو اپنا ماضی؟ دنیا میں کامیاب ترین انسان وہی ہوتا ہے جو اپنا ماضی ہمیشہ یاد رکھے، اپنے ماضی کو بھولنے نہ دے، اور تم کتنی آسانی سے سب کچھ بھول گئے۔ شہریار کے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی، ایسے چل رہا تھا پھر بھی پسینے کی بوندیں ماتھے پر تل ملانے لگی۔ وہ چپ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد افندی کریم دوبارہ بولنے لگے، کہنے لگے بیٹا اپنے ارباز انکل کو جانتے ہو؟ افندی کریم کی بات پر شہریار کہنے لگا کہ ہاں جانتا ہوں، ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ کی اچھی خاصی دوستی تھی، وہ اور آپ تو بالکل بھائیوں جیسے تھے۔ افندی کریم تو غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکائے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ ہاں بالکل میرے بھائیوں جیسا تھا، گاؤں میں رہتا تھا یاد ہے، پھر جب تم 5-6 سال کے تھے ہماری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہوتی تھی جو میں اپنے مرحوم ابا کی سنبھال رہا تھا۔ لکھا بھی تھا لیکن اس کے باوجود نوکری نہیں مل رہی تھی، ابا کی دکان سنبھالنے پر مجبور تھا، مگر نقصان پر نقصان ہو رہا تھا۔ تم چھت سے گرے تھے، پتنگا اڑاتے اڑاتے تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے جو تمہارا بڑے ہسپتال سے علاج کروا سکوں۔ افندی کریم کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے جب شہریار نے اپنے باپ کی بات کو جوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں پھر اب سیدھا بھاگتے ہوئے انکل ارباز کے گھر گئے تھے اور انہوں نے ہی آپ کو دانے بیچ کر آنے والے سارے پیسے دے دیے تھے، کیا مجھے ہاسپٹل لے کر جا سکے؟ افندی کریم کہنے لگے کہ ہاں ہاں بالکل کچھ ایسے ہی ہوا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ہم دونوں کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی۔ وقت نے ذرا پلٹا کھایا تو میں نے سوچا اپنا کاروبار شروع کروں۔ ایک مرتبہ پھر میں خالی ہاتھ اپنے دوست کے دروازے پر گیا تھا، کہنے لگا کہ کاروبار شروع کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ اس نے اسی وقت اپنی بیٹی کے کانوں میں پہن رکھی بالیاں اٹھا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی تھی اور ایک چھوٹے سے ڈبے سے چاندی کی بالیاں نکال کر اپنی بیٹی کو پہنا دی۔ کہنے لگا یہ تم بیچ کر کچھ نہ کچھ کر لو نا۔ میں ان بالیوں کو دیکھ کر گھبرایا تھا، خالہ سونے کی تھی، میں اتنا بڑا احسان نہیں لے سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں ارباز، یہ تمہاری بیٹی کی بالیاں ہیں، تم اتنی بڑی قربانی مت دو۔ میں بھلا اس معصوم بچی کی بالیاں بیچ کر آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ اگر بالیاں بیچنی ہے تو تم خود بیچو، تم خود آگے جاؤ، آگے نکلو، اپنا کاروبار شروع کرو۔ لیکن ارباز بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا، کہنے لگا تم کاروبار شروع کرو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ ملا لینا، اور ایسی کئی بالیاں میری بچی کو خود بخود ہی مل جائیں گی۔ میں اپنے دوست کا احسان لے کر شہر چلا آیا اور یہاں پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ترقی دی کہ آج میں اس وقت اس مقام پر کھڑا۔ مجھے انویسٹمنٹ چاہیے تھی جو میرے دوست نے مجھے دی تھی، یقین مانو مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ مجھے اپنے دوست ارباز کی بیٹی کے ان بالیوں کی مرہون منت لگتا ہے۔ جانتے ہو دولت کے نشے میں گم ہو کر میں اپنے دوست کو بالکل ہی بھول گیا، لیکن جس وقت میں نے آئلہ کو دیکھا تو مجھے اس نے اپنے دوست کی ایک تصویر نظر آئی تھی۔ میں نے اس کی سی وی تمام تر ڈاکومنٹس دیکھے تو آئلہ خان ارباز خان کی بیٹی تھی، وہی لڑکی جس نے مسکرا کر مجھے بچپن میں کہا تھا چچا اللہ پاک آپ کو بہت کامیاب کرے گا، پھر آپ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھی بالیاں تحفے میں دیجیے گا۔ ایک پل کو شہریار افندی کا پورا وجود کام کر رہ چکا تھا۔ افندی کریم کہنے لگا کہ اس سے زائد میں نے کچھ نہیں کہنا، تم خود سمجھدار ہو، آج تم جہاں کھڑے ہو نا وہ مقام کہیں نہ کہیں اس لڑکی کا ہی احسان تھا۔ افندی کریم تو وہاں سے اٹھ گئے تھے لیکن شہریار افندی تو کتنی دیر سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ ماضی کی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگی تو آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روک نہ سکا۔ خود بخود ہی اس کے دل میں آئلہ کے لیے محبت اٹھی تھی۔ آئلہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی، دھیرے دھیرے اس نے اپنا رویہ اس سے ٹھیک کر لیا تھا، بس دل پر جمے ہوئے زنگ کو افندی کریم نے کچھ اس انداز سے اتارا تھا کہ شہریار بالکل ہی بدل کر رہ گیا تھا۔
آئلہ جو پہلے اس کے رویوں سے ڈری ہوئی تھی، دھیرے دھیرے اس کا نرم لہجہ دیکھ کر وہ بھی بڑی حیران ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا اور پھر محبت کی کونپلیں دونوں کے دلوں میں پھوٹنے میں بھی دیر نہ لگی۔ وہ لڑکی جو کبھی چادر میں شہریار افندی کو چڑھا دیتی تھی، آج وہ اسے پردے میں دیکھتا تھا تو دل کھول کر مسکرا دیتا تھا۔ وہ اس کی عزت تھی، جبکہ آئلہ تو پہلے بہت زیادہ حیران ہوئی تھی کہ اچانک سے شہریار کا رویہ اس کے ساتھ اس قدر بدل کیسے گیا۔ مگر جب ایک روز افندی کریم اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے مرحوم باپ کی باتیں کرنے لگے تو آئلہ خان کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ افندی کریم کے کندھے پر سر رکھ کر کہیں نہ کہیں اپنے باپ کا لمس میں تلاش کرنے لگے تھے۔ ماضی کی باتیں دونوں سسر اور بہو کو ہی رہے تھے کہ جب شہریار بھی وہاں پر آ گیا، کہیں نہ کہیں آئلہ کے دل میں یہ بات آئی کہ شہریار کا یہ بدلتا رویہ اس وجہ سے تو نہیں تھا کہ بچپن میں ان کے تعلقات اچھے ہوا کرتے تھے۔ اس روز جب وہ کمرے میں آئی تو ایک دم سے شہریار نے اسے اپنی باہوں میں بل دیا تھا، کی جانب دیکھنے لگا تو بجائے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دینے کے متذبذب سے لہجے میں کہنے لگی کہ شہریار کہیں آپ مجھ پر احسان تو نہیں کر رہے، صرف اور صرف ماضی کو یاد کر کے آپ مجھ پر ترس کھا کے مجھے اپنا نہیں رہی، یا سچ مچ آپ کو مجھ سے محبت ہو چکی ہے۔ آئلہ کے منہ سے یہ بات سن کر شہریار سنجیدہ ہوا تھا، کہنے لگا کہ پاگل ہو تم بھلا، ترس کھا کر کون کس سے محبت کرتا ہے؟ میں تم پر کیا ترس کھا رہا ہوں؟ میری محبت کیا تمہیں بھیک لگ رہی ہے؟ جواب میں آئلہ نے جب اسے سنجیدہ ہوتے دیکھا تو اگلے ہی پل اس کے چہرے پر زردی چھانے لگی، کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا، میں تو بس آپ سے پوچھ رہی تھی، آپ پلیز غصہ نہ کریں۔ اسے ایک دم سے گھبراتے ہوئے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اچھا تو پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کیا سچ مچ تمہیں یہاں پر اپنے لیے محبت دکھائی نہیں دیتی؟ گھبراتے ہوئے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایسی سرشاری تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا ہی عکس دیکھ کر شرما گئی، اپنا چہرہ شہریار کے سینے میں چھپا دیا۔ آج کی رات ان کی یادگار رات ثابت ہونے والی تھی۔ وہ خود ضد کر کے اس سے کہہ رہا تھا کہ پلیز ویسے تیار ہو کر آؤ جیسے تم نکاح والے روز تیار ہوئی تھی، اور وہ اس کی ہر ایک خواہش پوری کرتی آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دلہن کی طرح سجا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پا کر خوش تھے۔ جب وہ تیار ہوگی تو وہ اسے لے کر اپنے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے اور مسکرا کر کہنے لگا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں کبھی تم جیسی لڑکی بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن میں غلط تھا، جانے انجانے میں صحیح، لیکن تم نے مجھے بہت سی برائیوں سے اور خاص کر تکبر سے ضرور دور کر دیا۔ اتنا کہہ کر اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ ساری رات محبت کی بارش ان دونوں پر برستی رہی اور دور کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند ان کی ملن کا گواہ بن چکا تھا۔